ہاں جی یہ ہے یا کے اوپر جو لگی ہوئی ہے اس کا نام ہے جزم، یہ جو دال نما بنی ہوئی ہے اس کو جزم کہتے ہیں۔ ہاں جی جزم جس حرف کے اوپر بھی آتی ہے اس حرف کو ساکن کہتے ہیں۔ اب یہ جزم کس کے اوپر آئی ہے؟ یا کے اوپر۔ جب یہ یا کے اوپر جزم آتی ہے تو یہ جب یا ساکن ہوتا ہے تب اس پہ قاعدہ جاری ہوتا ہے۔ اب اس کو قاعدہ کون سا اس پہ جاری ہوتا ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہم نے پیچھے دیکھنا ہے۔ پیچھے جو لام ہے اس کے اوپر کون سا اعراب ہے، یعنی کون سی زبر زیر پیش آئی ہوئی ہے، وہ ہے زبر۔ ہاں جی یا ساکن سے پہلے جب زبر آ جائے، اب ہمیں معلوم ہوگا اب یہاں پہ قاعدہ کون سا جاری ہو رہا ہے۔ یا ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو پھر وہاں پہ لین کا قاعدہ جاری ہوتا ہے۔ لین کا مطلب کیا ہے کہ لفظ کو ہم نے نرمی سے پڑھنا ہے، کھینچ کے نہیں پڑھنا۔ تو کیسا، یعنی یا ساکن سے پہلے جب بھی زبر آ جائے تو ہم نے اس کو لین کہنا ہے، پھر ہم نے لین کی تعریف ذہن میں رکھنی ہے، پھر ویسا ہم نے پڑھنا ہے۔ اب ہم نے اس کو نرمی سے پڑھنا ہے، کھینچ کے نہیں پڑھنا، تو کیسے پڑھیں گے؟ لام جا زبر لئی، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کو لئی جھٹکا بھی نہیں لگانا، لئی لمبا بھی نہیں کرنا، نرمی سے پڑھنا ہے، کھینچ کے نہیں پڑھنا۔ علی کیسے پڑھنا ہے؟ علی کھینچ کے بالکل نہیں پڑھنا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، انشاءاللہ جہاں ہوں گے ایمان اور صحت کی نعمت سے مالا مال ہوں گے۔ ہاں جی تو آغاز کرتے ہیں ہم اپنے آج کے سبق کا دعاؤں کے ساتھ، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما، رب زدنا علما، رب زدنا علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں جی یہ واو ہے، واو جو عربی کا واو ہے، جیسے قرآن پاک کا جو واو ہوتا ہے یہ ہونٹوں سے پڑھا جاتا ہے، ہونٹوں کو گولائی کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اور جو اردو کا واو ہوتا ہے وہ دانتوں سے پڑھا جاتا ہے، جیسے کہ ہم اسکولوں والے پڑھتے ہیں واو کر کے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے اس کو گول کرنا ہے، اس کے اوپر جو لگی ہوئی ہے یہ زبر ہے، ٹھیک ہے، واو زبر وا، ٹھیک ہے، وا ایسے کہ گولائی سے نکالنا ہے۔ آگے یہ جو الف لگا ہوا ہے دیکھنے میں یہ ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ الف ہے، الف کے اوپر کیا لگی ہوئی ہے؟ زبر۔ الف کے اوپر زبر آ جائے، الف کے نیچے زیر ہو یا الف کے اوپر پیش ہو تو اس الف کو ہم حمزہ کہیں گے، اس الف کو کیا کہتے ہیں؟ حمزہ کہتے ہیں۔ اب ہم نے اس الف کو الف نہیں پڑھنا، اس کو حمزہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں میم کے اوپر کیا لگی ہوئی ہے؟ 3 دندوں والی شاد، ٹھیک ہے۔ یہ جو 3 دندوں والی ہے اس کو شاد کہتے ہیں۔ یہ شاد جس حرف کے اوپر بھی آتی ہے اس کو مشدد کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں جی اب یہ شاد کس کے اوپر آئی ہے؟ میم کے اوپر۔ جب یہ میم کے اوپر شاد آتی ہے تب اس کے بعد یہ ہوتی ہے کہ میم پہ ہم نے ہمیشہ غنہ کرنا ہوتا ہے۔ آپ کو یہ شد میم اور نون پہ جب بھی نظر آ جائے آپ نے میم اور نون پہ ہمیشہ غنہ کرنا ہے۔ اور غنہ کیسے کرتے ہیں؟ یہاں پہ میم ہے تو ہم میم کی بات کرتے ہیں۔ میم کا غنہ یہ ہوتا ہے کہ اب ہم نے اس کو حمزہ کو میم کے ساتھ ملانا ہے، پھر ہم نے منہ بند کر کے ناک میں سے آواز نکالنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ حمزہ کو میم کے ساتھ کیوں ملانا ہے؟ جو شد والا حرف ہوتا ہے وہ پچھلے والے حرف کو اپنے ساتھ ملاتا ہے۔ ہاں جی تو کیسے ملائیں گے؟ حمزہ میم زبر ام، ہاں جی جو میں نے ام کیا ہے نا یہ ہم نے غنہ کیا ہے، منہ بند کر کے ناک میں سے آواز نکالی ہے۔ غنے کی جو لمبائی ہوتی ہے وہ 1 الف کے برابر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ وا ام، ہاں جی اب ہے میم کے اوپر آ گئی ہے زبر، ٹھیک ہے، میم کے اوپر اپنی زبر بھی لگی ہوئی ہے، اس کے ساتھ آ گیا ہے الف۔ الف سے پہلے اگر زبر آ جائے تو اسے ہم نے 1 الف کے برابر لمبا کرنا ہوتا ہے، الف سے پہلے دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، الف سے پہلے۔ اب اس کے اوپر آ گئی ہے مد، ٹھیک ہے، مد کو اب ہم نے الف کے سے پہلے زبر آنے کی وجہ سے اس کو 1 الف کے برابر لمبا کرنا تھا، اب مد آنے کی وجہ سے اب ہم نے اس کو 3 الف کے برابر لمبا کرنا ہے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ میم الف مد زبر ما، وا ام ما، ٹھیک ہو گیا۔ ہاں جی آگے جو یہ جو مد ہے نا، مد کے بعد آگے کیا آ گیا ہے؟
حمزہ آ گیا ہے. دیکھیں الف ہے تو الف، لیکن الف کے نیچے زیر آنے کی وجہ سے وہ الف کیا بن گیا؟ حمزہ بن گیا. اس لیے اب ہم نے مد کو اس حمزہ کی وجہ سے 4 الف کے برابر لمبا کرنا ہے. چلیے آگے چلتے ہیں. حمزہ کے نیچے زیر ہے، الف کے نیچے زیر ہے، تو یہ الف کیا بن گیا؟ حمزہ. حمزہ زیر ای. آگے ہے زال. زال کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ نرمی سے ادا کرنا ہے، سختی سے ادا نہیں کرنا. زال کا مخرج کیا ہے کہ اوپر والے دانت اور نیچے والے دانتوں کے درمیان ہم نے ہلکی سی زبان کی نوک بائل لے کے آنی ہے اور نرمی سے ادا کرنا ہے. دوسری بات، زال کے اوپر کیا لگی ہوئی ہے؟ زبر. زبر کے بعد کیا آ گیا؟ الف. ہاں جی، الف سے پہلے جب بھی زبر آ جائے تو ہم نے اسے ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے. تو کیسے کریں گے؟ زال الف زبر زا ایذا. ہاں جی، آگے دیکھیں میم کے اوپر زبر لگی ہوئی ہے. آگے اب اگر آپ دیکھیں کہ آپ یوں سمجھیں کہ الف سے پہلے زبر آ گئی، اب ہم نے میم کو لمبا کر دینا ہے. تو آگے بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ آگے جو با لگا ہوا ہے اس کے اوپر جزم آ گئی ہے. یہ جو دال نما بنی ہوئی ہے اس کا نام جزم ہے. با کے اوپر جزم آنے کی وجہ سے اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ پچھلے والے حرف کو اس جزم والے حرف کے ساتھ ملانا ہے. ٹھیک ہے، جزم جس حرف کے اوپر بھی آتی ہے اس حرف کو ساکن کہتے ہیں. اب یہ جزم آئی کس کے اوپر ہے؟ با کے اوپر آئی ہے. اب ہم نے با کو با ساکن کہنا ہے. ٹھیک ہے، ساکن حرف جو ہوتا ہے وہ پچھلے والے کو اپنے ساتھ ملاتا ہے. دوسری بات، ساکن حرف ہونے والا کون سا ہے؟ وہ ہے با. تو جب یہ با ہوتا ہے نا تو ساکن، تو یہ ہلتا ہے. کیوں ہلتا ہے؟ کیونکہ ہم نے جو حروف یاد کیے ہوئے ہیں وہ حروف قلقلہ قوف تو با جیم دال. ٹھیک ہے، یہ حروف قلقلہ ہے. حروف قلقلہ کے اندر با آ گیا ہے. ٹھیک ہے، تو حروف قلقلہ کی تعریف کیا ہے کہ حروف قلقلہ کے اوپر جب یہ جزم آ جاتی ہے، حروف قلقلہ جب ساکن ہو جاتا ہے تو حروف قلقلہ کو ہلا کے پڑھتے ہیں. اب ہم نے میم کو با کے ساتھ ملاتے ہوئے اس کو ہلا کے پڑھنا ہے. کیسے پڑھیں گے؟ میم با زبر مب. کیسے؟ مب. تا کے اوپر آ گئی ہے زبر. تا زبر تا. لام کے اوپر آ گئی ہے کھڑی زبر. کھڑی زبر ہو یا کھڑی زیر ہو یا الٹا پیش ہو، ہم نے اس کو ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے. لام کھڑی زبر لا. تالا. ہا پیش ہو. تالا ہو. ٹھیک ہو گیا. مب تالا ہو. ہاں جی، آگے دیکھیں فا کے اوپر آ گئی ہے زبر، قوف کے اوپر بھی آ گئی ہے زبر، دال کے اوپر بھی آ گئی زبر، را کے اوپر بھی آ گئی زبر. مطلب یہ ہے کہ یہ آپس میں نہیں ملنے والے. جب یہ جزم آ جاتی ہے یا کچھ شد آ جاتی ہے پھر ہم آپس میں ملاتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہم ان سب کو علیحدہ علیحدہ پڑھیں گے. فا زبر فا. قوف زبر قا. فقا. دال زبر دا. فقدا. را کے اوپر زبر آ جائے، را کے اوپر پیش آ جائے، اس را کو موٹا کرتے ہیں. اگر را کے نیچے زیر ہو تو اس را کو باریک کرتے ہیں. را زبر را. فقدا را. ہاں جی، آگے ہے عین. عین کے اوپر کیا لگی ہوئی ہے؟ زبر. آگے لام کے اوپر بھی زبر ہے. اب یہ دونوں آپس میں نہیں ملیں گے، لیکن اگلا حرف جو ہے اس کے اوپر جزم آ گئی ہے. اب یہ دوسرا جو لام ہے یہ یا ساکن کے ساتھ ملے گا جزم آنے کی وجہ سے. ٹھیک ہے، عین زبر آ. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ لام کو یا ساکن کے ساتھ ملانا ہے. اب جب جزم یا کے اوپر آتی ہے تب ایک قاعدہ جاری ہو جاتا ہے، یا ساکن کا قاعدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھنا پیچھے ہے کہ پیچھے اعراب کون سا ہے، یعنی کہ پیچھے زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، کیا ہے، اس حساب سے دیکھیں گے اس پہ قاعدہ جاری ہو کون سا رہا ہے. اب ہم نے جب دیکھا ہے کہ یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ قاعدہ کون سا ہے؟ لین کا. لین کا مطلب کیا ہے کہ لفظ کو نرمی سے پڑھنا ہے، کھینچ کے نہیں پڑھنا. کیونکہ یا ساکن سے پہلے جب بھی زبر آتی ہے اس کو لین ہی کہتے ہیں. اب ہم نے اس کو نرمی سے پڑھنا ہے، کھینچ کے نہیں پڑھنا. تو کیسے پڑھیں گے؟ لام یا زبر لی. علی. ہاں کے نیچے زیر آ گئی. ہا زیر ہی. علی ہی. یہ ہاں موٹی ہے، اس کو ہم نے موٹی آواز نکالنی ہے. ہاں جی، دیکھیے یہ را کے نیچے آ گئی ہے زیر. اب ہم نے را کو باریک کر کے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، را پہلے تو را پڑھنا ہے، بعد میں اس کی جو آواز فائنل نکلے گی وہ باریک نکلے گی. آگے دیکھیں یہ ہے زا. زا سختی والا حرف ہے، اس کو ہم نے زا دونوں دانتوں کو اوپر والے اور نیچے والوں کو ملا کے کس کے آواز نکالنی ہے. اس کے اوپر آ گئی ہے جزم، تو اب یہ زا ساکن ہو گیا. زا ساکن تو اب کیا ہوگا کہ پچھلے والے حرف کو ہم اس کے ساتھ ملا دیں گے ساکن ہونے کی وجہ سے.
رو زا زے ریز، ہم نے رویز کر کے نہیں کہنا، ریز بری کرنا ہے. قاف زبر قا، ریز قا. آگے دیکھیں یہ ہاں الٹا پیش اس کے اوپر لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے، ابھی ہم نے کیا کہا تھا، کھڑی زبر ہو، کھڑی زیر ہو یا الٹا پیش ہو، اس کو ہم نے ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے. اب ہم نے اس کو لمبا کرنا ہے الٹا پیش ہونے کی وجہ سے. ہا الٹا پیش ہو، ریز ہو. ٹھیک ہے، اب ہم وقف کریں گے. یہاں پہ وقف کی صورت میں جو وقف کے ساتھ والا آخر والا حرف ہوتا ہے اس کو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے، ساکن کرنا ہوتا ہے. جس طرح جیسا معنی کی وجہ سے حرف ساکن ہو جاتا ہے، ویسے اب ہم نے اس کو ساکن کر دینا ہے وقف کی وجہ سے. تو ساکن کیا کرتے ہوئے کیا کریں گے، ہاں کی ہم نے ہلکی سی آواز چھوڑ دی ہے، باقی ہم نے سارا اس کو یعنی حذف کر دینا ہے. کیسے کریں گے، آگے وقف ریز ریز. چلیں جی، آج کا سبق ہمارا یہیں تک ہے. اب ہم نے اپنے مکمل سبق کا توڑ کیا ہے، اب ہم اس کا کریں گے جوڑ، یعنی روانگی کے ساتھ جس طرح ہم قرآن پاک کی آیتوں کو پڑھتے ہیں اب ہم ویسے پڑھتے ہیں. چلیے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورۃ الفجر مکیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ. یہ ہے اصل طریقہ وقف کرنے کا کہ جب ہماری آیت کے درمیان سانس ٹوٹے گا تو ہم نے کیا کرنا ہے، اس کے درمیان میں اس پہ وقف کر دینا ہے. پہلے ہم نے جو فاقہ داروں کا تھا ویسے وقف نہیں کرنا، ایسے وقف کرنا ہے جیسے اب ہم نے پڑھا ہے فاقہ دار. ٹھیک ہے، جب دوبارہ سانس ہمارا بحال ہوگا پھر ہم دوبارہ پھر اس کو پڑھتے ہوئے آگے لے کے جائیں گے. کیسے، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ. فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ.